السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینک کے اندر جو ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اس کے بعد مخصوص مقدار میں اس کے اوپر جو نفع ملتا ہے اس پیسے کا حکم کیا ہے، اسی طریقے سے اس پیسے کو لینا ہمارے لیے کیسا ہے، اور اس پیسے کو لے کر ہم اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان ساری تفصیلات کو آج ہم سمجھیں گے۔ بینک کے اندر جو ہمارا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے، ایک متعین وقت کے لیے جو ہم جمع کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو بینک ہمارا جو اصل سرمایہ ہے وہ ریٹرن کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کچھ نفع ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ جو نفع کا جو پیسہ ہے یہ سراسر جو ہے سود کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ بینک کی حیثیت ایک مقروض کی ہے، اور جو نفع ہے وہ قرض پر نفع حاصل کرنے کے مترادف ہے، اور یہی سود ہے۔ اور یہی سود کی وہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ کے اندر رائج تھا، کہ وہ کسی شخص کو اس شرط پر مال دیتے کہ ہر مال کے عوض ایک متعینہ مقدار جو ہے لے گا اور اس کا اصل سرمایہ جو ہے باقی رہے گا۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ بینک سے جو نفع ہمیں ملتا ہے وہ پیسہ جو ہے جائز نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہے سود کے اندر داخل ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس پیسے کو لیا جائے یا بینک کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر آپ اس پیسے کو بینک کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اس ادارے کو جو ہے تعاون ہوگا، مدد ہوگا جو سود کے کاروبار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اس پیسے کو چھوڑ دیں گے تو وہ بینک جو ہے دوسرے شخص کو جو ہے سود کے اوپر لگا دے گا، اور آپ اس کے اندر معاون اور مددگار ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کہ غلط کاموں پر، برے کاموں پر کسی کی مدد مت کیا کرو۔ تو اس لیے اس پیسے کو بینک کے اندر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اس پیسے کو لے لیا جائے اور اس پیسے کو کسی غریب محتاج کے اوپر جو ہے خرچ کر دیا جائے۔ اس پیسے کو اپنی ضروریات میں جو ہے نہیں خرچ کر سکتے، نہ اپنی ضروریات میں، نہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات میں، یا ان چیزوں میں جس کا نفع جو ہے آپ کو ملتا ہے، ان چیزوں میں آپ اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ اس پیسے کو کسی غریب کو، کسی محتاج کو بلا صدقے کی نیت سے آپ ایسے ہی اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس پیسے کو جو ہے مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر جو ہے نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔